بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین، عن ذی القرنین، عن کے بارے میں، ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذی کا لفظی معنی والا، قرنین تثنیہ ہے قرن کا، ان سے یا کے بارے میں۔ تو قرنین دونوں قرن، قرن سے مراد سینگ بھی ہوتا ہے اور قرن سے مراد کنارہ بھی ہوتا ہے، اور قرن سے مراد صدی بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سارے ہی صحیح ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے، اس لیے کہ ایک تو احتمال یہ ہے کہ کیونکہ وہ بادشاہ تھا، وہ کوئی تاج اس طرح کا پہنتا تھا کہ اس کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ کیونکہ جو دو سینگ ہوتے تھے اس کے، جو مینڈے کے، اور مینڈا دو سینگوں والا، وہ اس کو بہادر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ٹکر مارتا ہے، تو اس لیے وہ بھی کیونکہ بہادر تھا ذوالقرنین، جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ قرن کیونکہ کنارے کو کہتے ہیں، تو زمین کے جو کنارے تھے مشرق اور مغرب دونوں کناروں تک وہ پہنچا، مشرق تک بھی اور مغرب تک کی بھی، تو اس کی اس صلاحیت یا اس کے اس کارنامے کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ دونوں قرنوں والا۔ بہرحال لفظی طور پہ جو ہے ذوالقرنین یا دو قرنوں والا، اور قرن سے مراد جو کچھ بھی ہو وہ بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی ہم ترجمہ اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو قرنوں والا، یا یہ ہے کہ ذوالقرنین ہی کر لیں، کیونکہ جو ذوالقرنین کا اصل نام ہے وہ کہیں بھی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اسکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے کسی صحیح روایت سے۔ بعض نے یمن کے ایک بادشاہ کو قرار دیا کہ وہ تھا ذوالقرنین، تو وہ کیونکہ مشرک تھا اس لیے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ذوالقرنین تھے یہ تو نیک آدمی تھے اور عادل بادشاہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن تعین جو ذوالقرنین کون تھا انسانی تاریخ میں، اس کا تعین نہیں ہو سکا ابھی تک صحیح طور پر۔ جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ اندازوں سے کرتے ہیں، لیکن صحیح تعین جو ہے وہ نہیں ہے اس کا۔ تو بہرحال وہ اتنا ثابت ہے کہ وہ جو تھا، کیونکہ ایک طاقتور بادشاہ تھا، پوری دنیا پہ اس نے جہاد کے لیے سفر کیا اور پوری دنیا پہ اس نے غلبہ حاصل کیا، اور اسی وجہ سے اس کا یہ قصہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور بندہ بھی وہ نیک تھا اور عاجزی کرنے والا بندہ تھا، متکبر نہیں تھا۔ تو وہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، سأتلو جلد ہی میں تلاوت کروں گا، علیکم تم پر، منہ اس سے ذکرن ذکر، تو میں اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ذکر تمہارے سامنے کروں گا۔ تو اس کو مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ اشارہ اس میں یہ ہے کہ اس کی کچھ باتیں بتائی جائیں گی، یہ نہیں کہ سارے کا ساری تفصیلات اس کے اندر ہوں گی۔ من ہو اس میں سے ذکرن ذکر کرنا، جلدی میں تلاوت کروں گا تم پر اس میں سے ذکرن ذکر کرنا۔ انا بے شک ہم نے، مکننا طاقت دی ہم نے اس کو، یا ٹھہرایا ہم نے اس کو، غلبہ دیا ہم نے اس کو، مکننا طاقت دی ہم نے اس کو، لہو واسطے اس کے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے ہم نے اس کو، من کل شیء ہر چیز سے، سبباً اسباب، ہر طرح کے اسباب ان کو مہیا کیے تھے، ہر طرح کی طاقت ان کے پاس تھی، دولت بھی تھی، فوج بھی تھی، افرادی قوت بھی تھی، ایک طاقتور بادشاہ تھے، تو ہر طرح کے اسباب ہم نے ان کو مہیا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا
بس وہ پیچھے چلا ان اسباب کے، کیا مطلب کہ وہ ان جو اسباب ہم نے مہیا کیے ہوئے تھے ان کو لے کر چلا۔ پیچھے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ان کی پیروی کی، ان کی اسباب کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان اسباب کو استعمال کیا۔ فاتبع سببا، پس وہ لے چلا ان اسباب کو، یہ استعمال کیا اس نے ان اسباب کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچ گیا مغرب الشمس سے، غروب ہونے کی جگہ پر سورج کے، یعنی مغرب کے آخری کنارے پر پہنچ گیا اس وقت، یعنی جو آبادی تھی جہاں دنیا آباد تھی، یا خشکی کے ذریعے جہاں تک پہنچنا مغرب کی طرف ممکن تھا تو وہ آخری کنارے پر پہنچ گیا۔ مغرب الشمس سے، مغرب یا غروب ہونے کی جگہ پر، الشمس سے سورج کی، وجدہا پایا اس نے اس کو، تغرب کہ وہ غروب ہوتا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حامئۃ دلدلی، دلدل والے چشمے میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ اس نے ایسے پایا، اس کو ایسے نظر آیا کہ جیسے سورج جو ہے وہ ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ بعض غیر مسلموں نے اعتراض کیا ہے اس بات کے اوپر کہ لو جی سورج تو اپنے مدار میں چل رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جی وہاں پر دلدلی چشمے میں غروب ہو رہا تھا، تو نعوذ باللہ یہ تو خلاف حقیقت بات لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ بالکل الفاظ واضح ہیں، وجدہا، اس نے پایا اس کو۔ آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں تو یوں ہی لگتا ہے جیسے سورج جو ہے سمندر کے اندر جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، تو آپ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سورج جو ہے سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سورج کے اندر تو سورج اس میں سمندر میں نہیں غروب ہو رہا ہوتا۔ تو وہ مغربی کنارے پر پہنچے جہاں پر بہت زیادہ چشمے تھے، پانی بھی تھا، لیکن اس پانی اور چشموں والی زمین ہونے کی وجہ سے وہ ساری دلدلی زمین تھی۔ دلدلی زمین جو ہوتی ہے اس پر پھر نہ تو خشکی والی سواریاں چل سکتی ہیں کہ انسان پیدل چل سکے یا گھوڑے اور اونٹ اس پہ چل سکیں، نہ ہی اس پہ کشتیاں چل سکتی ہیں، کیونکہ نہ وہ خشکی ہوتی ہے نہ وہ سمندر کا پانی ہوتا ہے اور دلدل ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو دور دور تک دلدل تھی، تو وہاں وہ کھڑے ہو گئے، ظاہر آگے جا نہیں سکتے تھے، تو دور تا حد نظر دلدل ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا پایا، وجدہ، انہوں نے پایا کہ سورج جو ہے وہ اس دلدلی چشمے میں غروب ہو رہا ہے، یعنی ان کو وہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس ہوا۔ تغرب غروب ہوتا ہے فی عین چشمے میں، حامئۃ دلدلی، ووجدہ اور پایا اس نے، انہوں نے یا اس نے، عندہا اس کے پاس، قومن ایک قوم کو، قلنا ہم نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما یا تو ان تعذب یہ کہ تو عذاب کرے، و اما اور یا ان تتخذا تو پکڑے، فیہم ان کے بارے میں، حسناً اچھائی یا اچھا رویہ۔ وہاں ایک قوم کو انہوں نے پایا تو اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو غلام بنانا ہے، ان کو قیدی بنا لینا ہے، ان کو تکلیف دینی ہے، یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو انہوں نے، کیونکہ وہ ایک عادل حکمران تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے بارے میں یہ بھی بعض نے کہا کہ شاید وہ پیغمبر تھے، لیکن پیغمبر ہونے کے حوالے سے کوئی شہادت جو ہے نہیں ہے باوثوق، لیکن کیونکہ وہ برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، لیکن انہوں نے اپنی اس فطرت کی بنیاد پر جو ان کی تھی ایک عادل حکمران کی، انہوں نے کہا، قالا فرمایا، اما جو من ظالمہ جس نے ظلم کیا، فسوف پس جلد ہی نعذبہ ہم عذاب کریں گے اس کو، ثم یردو پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ پس وہ عذاب دے گا اس کو، عذاب نکرا عذاب برا۔ تو یعنی جو تو ظلم کرے گا اس کو ہم بھی سزا دیں گے، اور وہ پھر لوٹے گا اپنے رب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پوچھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سزا دے گا۔ وَأَمَّا اور جو شخص، وَأَمَّا من اور جو شخص کے آمانہ جو ایمان لے آیا،
وعامل صالحا اور عمل کیے نیک۔ اب اس سے یہی ظاہر بھی ہوتا ہے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک عادل حکمران تھے اور وہ اللہ کے دین کا پیغام لے کر ہی مشرق و مغرب میں پھیلے تھے۔ انہوں نے غلبہ حاصل کیا اور ہر جگہ پہ دین کا پیغام پھیلایا۔ وہاں جا کر ان کو بھی دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے جنہوں نے مانا ان کو تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کو یہ دعوت دی، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے وہ فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اس کو پھر ہم بھی سزا دیں گے۔ تو اما من آمن، اور جو شخص ایمان لایا، وہ عامل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہو پس واسطے اس کے جزاء بدلہ ہے، الحسنہ اچھا، تو ملا کے بن جاتا ہے جزاء الحسنہ، اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، یعنی اس کو اچھا بدلہ ہوگا اس کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ واسا نقول، اور جلد ہی ہم کہیں گے، لہو واسطے اس کے، من امرنا ہمارے حکم سے، یسرا آسانی، یعنی اس کو جو بھی ہم احکامات دیں گے وہ بھی آسانی کے ہی ہوں گے۔ ظالموں کے لیے ہمارا رویہ یعنی اور ہوگا، اور ایمان لے آنے والوں کے لیے ہم آسانی اور نرمی والا معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ لے کر چلے اسباب کو، یعنی پیروی کی انہوں نے اسباب کی، لے چلے اسباب کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالاغا وہ پہنچ گئے، مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، یعنی مغرب سے پھر وہ انہوں نے سفر کیا مشرق کی طرف، اور مشرق بھی جہاں پر آخری کنارہ تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر وجدہا پایا انہوں نے اس کو کہ تطلع وہ طلوع ہوتا ہے، علی قوم ایسی قوم پر، لم نجعل نہیں بنایا ہم نے، لہم واسطے ان کے، من دونہا اس کے پیچھے یا اس کے علاوہ یا اس کے مقابلے میں، سترن کوئی پردہ۔ تو وہاں ایک ایسی قوم تھی کہ جس قوم کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، نہ چھت، نہ گھر، نہ خیمہ، نہ لباس، تو وہ یعنی بالکل ایکسپوز تھے، یا یہ کہ براہ راست سورج جو تھا وہ ان کو لگتا تھا، جس میں درمیان میں کوئی کسی قسم کا بھی پردہ نہیں تھا سورج کے اور ان کے درمیان میں، وہ ایسی قوم تھی۔ تو لم نجعل نہیں بنایا تھا ہم نے، من دونہما ان کے پیچھے یا ان کے سامنے، سترن کوئی پردہ، کذالک اسی طرح، وقد احطنا اور بے شک احاطہ کیا ہم نے، بما ساتھ اس چیز کے جو لدے ہے اس کے پاس تھا، خبرن علم کے اعتبار سے یا خبر کے اعتبار سے۔ تو یعنی جو اس وقت ذوالقرنین کے پاس جو وسائل تھے ہم نے، اور جو معاملات تھے ان کا ایک ایک کا ہم نے احاطہ کیا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا اور ان کے پاس کیا تھا۔ تو مشرق کے بعد ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے پیروی کی اسباب کی، یا پھر لے کر چلے وہ اسباب، کس طرف چلے اس کی وضاحت نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ۔ شاید اس میں کیونکہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا تعین نہیں کیا کہ سمت کون سی تھی یا دنیا میں وہ کس طرف تھی۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد پھر تیسرا سفر جو تھا یہ کس طرف تھا۔ بعض نے کہا یہ شمال کی طرف تھا، لیکن وہ بھی سارے اپنے اندازے ہی لگاتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ لے کر چلے اسباب کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالاغا وہ پہنچ گئے، بین السدین، بینا درمیان، صد دیوار یا رکاوٹ، سدین دو رکاوٹیں، وہ پہنچ گئے دو رکاوٹوں کے درمیان میں۔ اب وہ جو دو دیواریں یا دو رکاوٹیں کیا تھیں؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ تھے، ایک طرف ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ تھا۔ وجدا، اور پایا اس نے، من دونہما ان کے پیچھے، ان پہاڑوں کے پیچھے، قومن ایک قوم کو، لا یکادونا نہیں وہ قریب تھے، یفقہونا کہ وہ سمجھیں، قولن بات کو۔ تو وہ جو دو دیواریں تھیں یا دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان میں سے درہ تھا، اس کے پیچھے وہ قوم تھی، اور وہ قوم اس درے میں سے آ کر لوگوں کو پریشان کرتی تھی۔
تنگ کرتی تھی. تو لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھیں بات کو. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. اب مفسرین نے تو یہی کہا کہ وہ جو قوم تھی اس قوم کی زبان جو تھی وہ نہیں سمجھتا تھا کوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ ہمیں پریشان کرتی ہے، قوم ہے ایک اور وہ ہمیں تنگ کرتی ہے. تو بہرحال یہ اس میں قرآن پاک میں بھی وضاحت نہیں ہے، مفسرین نے بھی اس کی خاص وضاحت نہیں کی. بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ بعض یہ کہ وہ جو جن سے مکالمہ ہو رہا تھا ذوالقرنین کا، وہ قوم تھی کہ جو بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے، تو ان کا مکالمہ جو آپس میں ہوا جو اشاروں کی زبان میں ہوا. لیکن یہ تفصیلات ساری جو ہے مفسرین اندازوں سے کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوئی اس طرح کی کوئی وضاحتیں اس واقعے کے حوالے سے نہیں فرمائی. تو وہاں بہرحال جو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دو پہاڑ تھے وہ اتنی بڑی رکاوٹ تھے کہ ان پہاڑوں کو عبور کر کے وہ شرپسند قوم آگے نہیں آ سکتی تھی، لیکن جو درمیان میں درہ تھا وہاں سے وہ آتے تھے اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے. تو ان لوگوں نے جو ان سے پریشان تھے انہوں نے یہ کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج، مفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں. فہل لک، پس کیا ہے تیرے لیے، فہل، پس کیا، نجعل، ہم بنائیں، لکا، تیرے لیے، خرجن، خراج یا کوئی خرچہ، چندہ، ہم کوئی فنڈ اکٹھا کریں، کوئی خراج بنائیں تیرے لیے، الا، اس شرط پر یا اس بات پر کہ ان تجعل، یہ کہ تو بنا دے، بیننا، درمیان ہمارے، و بینہم، اور درمیان ان کے، سدن، دیوار، کہ ہم تیرے لیے کوئی پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی خرچہ بنا کے خراج کے طور پر تمہیں دے دیتے ہیں، اور تو وسائل والا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، تو تو یہ کر، مہربانی کی ہمارے لیے یہاں درمیان میں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ ہو سکیں. سبق یہاں تک رکھنا ہے یا آگے چلنا ہے؟ جی کافی، چلیں اس کو دہرا لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، سأتلو، جلد ہی میں پڑھوں گا یا تلاوت کروں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس میں سے، ذکر کرنا. انا، بے شک ہم نے، مکننا، طاقت دی، لہو، اس کو، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر چیز سے، سبباً، اسباب. فاتبع سببا، پس وہ بروئے کار لایا اسباب کو، یا اس کو لے چلا اسباب کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغا، جب وہ پہنچ گیا، مغربا، غروب ہونے کی جگہ پر، الشمس، سورج کے، وجدہا، پایا اس نے اس کو، تغرب، غروب ہوتا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حمئۃ، دلدلی یا دلدل والے، ووجدا، اور پایا اس نے، عندہا، پاس اس کے، قومن، ایک قوم کو. قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو یہ کہ تو عذاب کرے، و اما، اور یا یہ کہ تتخذ، تو پکڑے، فیہم، ان میں، حسناً، اچھائی. قالا، انہوں نے کہا یا اس نے کہا، اما من، جو شخص کے، ظالمہ، جس نے ظلم کیا، فسوف، پس جلد ہی، نعذبہ، ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، بس وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا، عذاب برا. واما من، اور جو شخص کے، آمن، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فلہ، پس واسطے اس کے، جزاء، بدلہ ہے، الحسنى، اچھا. وسنقول، اور عنقریب ہم کہیں گے، لہو، اس کے لیے، من امرنا، ہمارے حکم سے، یسرن، آسان یا آسانی والی بات. ثم اتبع،
پھر اس نے وہ لے کر چلا یا اس نے پیروی کی سبباً اسباب کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا وہ پہنچ گیا مطلع الشمس طلوع ہونے کی جگہ پر سورج کے، وجدہا پایا اس نے اس کو طلوع ہوتا ہے علی قوم ایک قوم پر، لم نجعل نہیں بنائی ہم نے لہم واسطے ان کے من دونہا اس کے سامنے سترن کوئی اوٹ یا کوئی پردہ، کذالک اسی طرح، وقد احطنا اور بے شک احاطہ کیا ہم نے بما لدیہ جو اس کے پاس تھا، خبرن علم کے اعتبار سے، ثم اتبع سببا پھر وہ پیچھے چلا اسباب کے، وہ لے چلا اسباب کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا وہ پہنچ گیا بین السدین دو دیواروں کے درمیان، واجدہ پایا اس نے من دونہما ان کے پیچھے، قومن ایک قوم کو، لا یکادونا نہیں قریب تھے وہ، یفقہونا کہ وہ سمجھے قولاً بات کو، قالوا انہوں نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین، ان یاجوج بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج مفسدون و فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل نجعل لک پس کیا ہم بنائیں تیرے لیے خرجن خرچ یا خراج، علی اس بات پر یا شرط پر کہ انتجالا کہ تو بنا دے بیننا درمیان ہمارے و بینہم اور درمیان ان کے سدہ دیوار۔